بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کے کیا فضائل ہے؟ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی؟ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا ذکر کرنے سے اللہ پاک اس دنیا میں کیا برکت نازل فرماتا ہے اور آخرت میں اس کا کیا اجر و ثواب رکھا ہے؟ ایک ایسی طاقتور سورت جس سے آپ اپنی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ جو اس سورت کو روز پڑھنے والا بن گیا تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ہاتھ اس کائنات کا ایک بہت بڑا خزانہ لگ گیا۔ اس سورت کے بہت زیادہ فائدے ہیں جو اس کا مسلسل ورد کرنے والے پر ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ سورت کتنی ہی طاقتور ہے اور اس کے فضائل کیا ہے، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند جیسی کیفیت ہوئی، جو کہ نزول وحی کی ہی ایک کیفیت میں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر یہ سورہ مبارک نازل ہوئی کہ بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرے اور قربانی دیا کرے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے تو اس کو 10 نیکیاں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ یہ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ یہ 3 حروف ہے، لہٰذا اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملے گی۔ اس چھوٹی سی سورت کے 108 حروف ہے جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ 10,800 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور اگر اس کو دن میں 33 بار پڑھا جائے تو کل حروف کی تعداد 3,564 بنتے ہیں، اور پھر ان حروف پر نیکیاں 35,640 بن جاتی ہے، وہ بھی صرف 10 منٹ کے ذکر سے۔ تو دوستو سوچے، قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور کام کرتے وقت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ہماری زبان تو خاموش ہوتی ہے، اگر اس کو سورہ کوثر پڑھنے میں لگا دے تو کتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ صبح 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدہ ملے گا، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جائز دعا اللہ سے مانگی جائے وہ پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی صبح کے وقت حاجت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہو تو 33 بار سورہ کوثر کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا دے، 10 دن آپ مسلسل کرتے رہے، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہوگی۔ یہ پوری سورت صرف 3 آیت پر مشتمل ہے جس کی ہر آیت میں 10 الفاظ ہیں۔ اس سورت کی تینوں آیت کا اختتام حروف را پر ہوتا ہے اور حروف را عربی حروف کی ترتیب میں نمبر 10 پر آتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتے چلے کہ ذی الحجہ مہینے کا 10واں دن جس روز قربانی کی جاتی ہے، اور اس سورت کی دوسری آیت میں یہی ذکر ہے کہ پاس اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کیجیے، اور حروف را بھی نمبر 10 پر آتا ہے۔ اب غور کیجیے، نمبر 10 کی عظیم ترتیب قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ میں موجود ہے، تو قرآن کی باقی بڑی سورتوں میں کتنی معجزے پوشیدہ ہوں گے۔ یہ قرآن کے عظیم معجزوں میں سے ایک ہے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی
کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا کر لے آؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہو ان کو بھی بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن کی اس سورت کی تلاوت کریں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی، اللہ کی عطا اور سورہ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ کئی بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو وسعت دے گا اور اس کے علاوہ اس کے مال کو چوری سے بچائے گا۔ جو شخص سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھے تو اسے ہمیشہ کچھ بھی یاد رہے اور اس کی قوت حافظہ مضبوط ہوگی۔ روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے اللہ سے عزت کی اور رحمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح فجر نماز کے بعد 33 مرتبہ معمول بنا لے اور سورہ کوثر کا ورد کرنا شروع کر دے تو اس کی ہر جائز حاجت پوری اور جائز دعا قبول فرمائی جاتی ہے اور اس کی تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی تمام دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سورہ کوثر پڑھنے والے انسان کے رگوں کو راحت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ہے سورہ کوثر کے فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور جو آخرت کے فضائل ہیں تو ان فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور دوسرے لوگوں تک شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔